الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میری عزیز طالبات اور محترمہ بہنوں اور بیٹیوں، طریقت کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے، تزکیہ باطن کے حوالے سے، یا نفسیات کی زبان میں کہا جائے تو انر امپروومنٹ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے. اندر میٹیریل ایک ہی ہے، لیکن اوپر جو ٹاپک ہے اس کو کیموفلاج کیا گیا ہے، یا وقت کے ساتھ ساتھ عنوان بدلتا رہے. کسی بھی آدمی کی باطنی صفائی یا باطنی تزکیہ یہ سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے. یہ آج ہمارا موضوع نہیں. ہمارا موضوع آج وہ استاد ہے جو ہمارے لیے تزکیہ باطن کا باعث بنتا ہے، یا جس کے ذریعے سے ہم تزکیہ باطن کرتے ہیں، یا ہماری انر سیٹسفیکشن، اطمینان باطن، یا طمانینت قلب، یا سکون روح، راحت جان، طبیعتی راحت، یہ مختلف عنوانات ہیں، اور ان کے اندر مضمون ایک ہی ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں بھی امن و اطمینان سے رہیں گے، اور ہم آخرت کی زندگی میں بھی امن، اطمینان اور راحت سے رہیں گے. اور یہ فطری بات ہے کہ ہمارا امن اور راحت، ہمارا سکون، یہ تبھی ہماری زندگیوں میں کار فرما ہوتا ہے جب ہم ذہنی طور پر مطمئن، اور ذہنی طور پر جب ہم مطمئن ہوں تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے ذہن کی ڈیزائرز کو پورا کر چکے ہیں. انسان کی زندگی میں اور انسانی جسم میں 3 قسم کی ضروریات ہوتی ہیں. ایک ضرورت جو جسم کی ضرورت ہے، اور جسم کی ضرورت
ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ بھوک لگے گی تو جسم اپنی ضرورت ظاہر کرے گا، اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی۔ اس میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، اسی طرح ہم مختلف چیزیں ہیں جو اپنی زندگی میں کھا لیتے ہیں، یہ ہماری جسم کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ نظام بھی بنایا ہے، جب ہمارے جسم میں ضرورت پیدا ہوگی تو اس ضرورت کے پیدا ہونے کا پتہ بھوک سے لگے گا، اور جب بھوک کا آپ ازالہ کر لیں گے کوئی چیز کھانے پینے سے، تو کھانے پینے سے بھوک ختم ہونے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ضرورت پوری ہو گئی۔ اسی طرح ہر انسان میں، وہ آدمی ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ان میں نفسانی خواہشات بھی رکھی ہیں، اور یہ نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ انسان ان خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن پورا کرنے سے پہلے وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں فلسفے میں جو پانچویں برانچ شامل کی گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں استھیٹکس۔ استھیٹکس کا مطلب ہوتا ہے یعنی حسن و جمال، جو انسانی جمالیاتی حس کی تکمیل کے لیے ہے، اس کو استھیٹیکل ویوز کہا جاتا ہے یا استھیٹیکل سینسز کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی ضرورت اور ریکوائرمنٹ ہے انسان۔ انسان ہر خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ انسان ہر اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مزے کی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے کھانے کی فکر کرتا ہے، حسین چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوبصورت اگر کوئی چیز ہو جائے تو اسے اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعی فطرت ہے، اور یہی انسان کے اندر خواہشات کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ کبھی دیکھ کر پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا کسی اور خاتون کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے آ گئی ہے، تو ہم فوراً پوچھنے لگیں گے کہ جی یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے سلوایا، یہ ڈیزائن کہاں سے آیا، ڈیزائن کس نے بنایا، خرچہ کتنا آیا۔ اسی طرح کسی کے ہاتھ میں پرس دیکھیں گے تو ہمارا میلان ہوگا کہ یہ تو بڑا زبردست چیز۔ پھر کبھی کبھی خوبصورتی کو ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی پھر ہماری خوبصورتی والی حس بگڑ جائے تو ہم ہیبت ناک چیز کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل جو ہمارے ہاں بچیوں میں، عورتوں میں مزاج بن رہا ہے، وہ خوبصورت پرس تو دیکھنے میں آتے ہیں، خوبصورت جوتے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن آج کل مزاج ہیبت ناکی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم مختلف جانوروں کی کھالوں کے وہ پرس دیکھنا چاہتے ہیں، سانپ کی کھال کے ہو جائے، یا گرگٹ کی کھال کا ہو جائے، یا اسی طرح اور کئی جانور ہیں ان کی کھالوں کے جوتے اور ان کی کھالوں کے پرس، اور اسی طرح یہ چیزیں ہمیں یونیک اور انوکھی نظر آتی۔ یہی صفت جب آگے بڑھتی ہے تو ہم اپنے جسم پر ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہیبت ناک قسم کے ٹیٹوز ہم جسم پہ بنوا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں شیطان کی تصویر بنی ہوئی ہے، سانپ کی تصویر بنی ہوئی ہے،
کسی اور چیز کی ہیبتناک تصویریں بنی ہوئی. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا مزاج بگڑتا ہے. جیسے کھانے میں مزاج بگڑتے ہیں، دیکھنے سننے میں بھی مزاج بگڑتا ہے. تو اس لیے یہ وہ حص ہے جو انسان کے اندر ترقی کرتی ہے. جب نفسانی خواہش سے اوپر جائیں تو پھر روحانی ریکوائرمنٹ آتی ہے. روحانی ریکوائرمنٹ یہ ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر بہت ترقی کریں، لوگوں میں ہمارا نام و نمود ہو، روحانی طور پر ہم لوگوں کے اثر انداز ہوں. ہمارے پاس بیٹھنے سے، ہمارے ساتھ باتیں کرنے سے، یا ہمارے ہم صحبت ہونے سے روحانی طور پر ہمارے اوپر اثر آتا ہے یا ہم کسی پر اثرات ڈالیں. آج یہ تمہیدی باتوں کے بعد اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کوئی بھی چیز سیکھنا چاہے، استاد کے بغیر سیکھنا ناممکن ہے. اللہ ماشاء اللہ 1000 میں کوئی ایک کیس شاید آپ بتا سکیں کہ وہاں استاد کی ضرورت نہیں تھی اور اس نے سیکھ لیا. اور میرا خیال ہے کہ شاید 1000 میں بھی ممکن نہ ہو، شاید لاکھ میں کوئی ایک آدھ بندہ ایسا مل جائے کہ جو آپ کو ایسا نظر آ جائے کہ آپ سکھائے بغیر بتائے بغیر اس کا راستہ سیدھا ہے. ورنہ عموماً ہم بگاڑ میں پڑتے، ہم طبیعت کے بگاڑ میں پڑتے ہیں، ہماری طبیعتوں میں خرابی آتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی بیماری آج کے دور میں کینسر ہے. یہ کینسر ایسی بیماری ہے آج کے دور میں انسانی جسم کی جو لا علاج سمجھی جاتی ہے. یہ سب سے بڑی ہے. نفسیاتی بیماریوں میں یا نفسانی بیماریوں میں جہاں اور معاملات ہیں، سب سے بڑی بیماری تکبر ہے. یہ نفسیاتی بیماری، انسان میں ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. روحانی بیماریوں میں جو سب سے خطرناک بیماری آتی ہے وہ الحاد آ جاتی ہے. اور الحاد آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. الحاد اصل میں اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دین سمجھ رہے ہوں اور وہ دین نہ ہو، اس کو الحاد کہا جاتا ہے. یا ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ حق ہے اور وہ حق نہ ہو، ہم کسی بات کو سمجھ رہے ہوں کہ وہ درست ہے حالانکہ وہ درست نہ ہو، یہ الحاد ہے. یہ 3 بیماری ہیں اور ان تینوں بیماریوں کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اب استاد بھی وہ ہونا چاہیے جو اس چیز کو سمجھتا ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے سر میں درد ہو اور میں جا کر کسی موچی سے کہوں کہ صاحب مجھے سر میں درد ہے میں کیا کروں. یا اگر میرے پیٹ میں درد ہو تو میں کسی سبزی والے سے کہوں، پیٹرول پمپ پہ جو آدمی پیٹرول ڈالتا اس کو جا کے کہوں کہ جناب مجھے یہ ہو گیا بتائیں میں کیا کروں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کہ آپ اسی بندے کو کہیں گے جو اس فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہوگا یا اس فیلڈ سے جڑا ہوا ہوگا. اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ سمجھے کہ مجھے فلاں بیماری لگی تھی، فلاں آدمی کے فلاں کام سے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، لہذا اگر اس کے علاوہ بھی بیماری لگے تو پھر بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی. وہ فرماتے ہیں صاحب تھے تو ان کو بڑا یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. لوگوں سے پوچھتے تھے مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا. بڑا شوق تھا اس کو یہ جاننے کے لیے مرنے کے بعد کیا ہوگا.
خیر، اب وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا معلوم کرنے کے لیے کسی آدمی نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں جا کے لیٹو تمہیں خود پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے تو اپنی جان چھڑائی۔ اس نے کہا بات تو بڑی اچھی کی۔ اتفاق سے قریب ہی کوئی قبرستان تھا اور وہاں ایک ٹویا بنا ہوا تھا، چھوٹا سا گڑھا تھا، یہ جا کر اس میں لیٹ گیا۔ اس نے کہا آج مجھے پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ لیٹا ہوا ہے، اچانک دو تین چور وہاں قبرستان میں آئے اور ادھر بیٹھ گئے۔ جو چوری کا مال تھا وہ آپس میں بانٹنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا بھی بانٹ لیا ہے، ایک بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، تیسرا جو رہ گیا ہے، اب کچھ اس کا مال اپنا بھی تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھئی میں کیسے اٹھاؤں یہ، اب وہ کسی بندے کو انتظار کر رہا ہے کوئی آ کے اس کو اٹھوا دے، ادھر ادھر ٹہل رہا ہے تو اچانک گڑھے میں دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ گڑھے میں آدمی لیٹا ہوا، اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ اس نے کھڑا ہو جا۔ اب یہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا چل آگے لگ میں۔ اب وہ کیونکہ چور تو خود ڈرا ہوا تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ جو ڈرا ہو دوسرے کو ڈرائے، اگر ڈر جائے تو کام چل جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ اس کو غصے سے باہر لے کے آیا، کہنے لگا یہ سارا وزن اٹھا۔ اب یہ سارا وزن اس نے اٹھا لیا، اب اٹھا کے جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس چوری کے مال میں کچھ انڈے بھی تھے۔ اب یہ کہنے لگا یہ میرا سامان فلاں جگہ پہنچاؤ، میں تمہیں یہ انڈے تمہیں دے دوں۔ اب وہ چور نے سوچا میں کدھر لے کے جاؤں گا انڈے اور کیا کروں گا، چلو اس کو دے دوں گا۔ خیر اب وہ جناب یہ سامان اٹھاتے ہوئے جا رہا ہے اور ساتھ میں سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ اب میں جاؤں گا اور مجھے انڈے مل جائیں گے اور پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، اور سوچ رہا کہ انڈوں سے مرغی بنے گی، مرغی سے بچے ہوں گے، پھر انڈے، بہت ساری میری مرغیاں انڈے ہو جائیں گی، اور جو جنت ہے جس میں میں جا رہا ہوں ساری آباد ہو جائے گی۔ خیر یہی کر رہا تھا تو کرتے کرتے اس کو خیال آیا کہ میرا نوکر ہوگا وہ میری بات نہیں مانے گا، میں اس کو غصے سے کہوں گا اوے تو کیا کر رہا ہے۔ اب اتنے کرنے میں جب اس نے سر ہلایا تو وہ جو انڈوں والی ٹرے تھی وہ زمین پہ گری اور ٹوٹ گئی۔ اب وہ سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اب وہ جو چور تھا اس نے اس کو گالیاں شالیاں دی، لیکن چور کو اس لیے اطمینان تھا کہ انڈے تو اس کے ٹوٹے، اب میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں۔ خیر آگے جا کے اس نے سامان کہیں رکھوایا، اس کو دو تین تھپڑ لگائے، اس کو کہا بھاگ جائے ادھر سے۔ اب یہ چپ کر کے وہاں سے بھاگ آئے۔ اب بھاگتے بھاگتے اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ ایک مسجد سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ پھر اس کو خیال ہے کہ آج تو جمعہ ہے، شاید جمعہ پڑھ رہے ہو، مسجد میں چلا گیا۔ اب جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی، اس میں کتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے، وہ قبر کتنی تنگی والی ہوگی، وہاں کتنی آزمائشیں بیماریاں تکلیفیں ہوں گی، وہاں کون کون سی اذیتیں ہوں گی اور کیسی جنت ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں سن رہا ہے۔ جب دیکھا کہ سارے لوگ بھی بڑے مگن ہو کے سن رہے ہیں اور مولوی صاحب بھی سنا رہے ہیں، ایک دم سے ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا کہ میں بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا بھی تمہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے سوچا کوئی مانگنے والا کو سوال کرے گا، پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے سب جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اب وہ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، بھی آپ کو کیسے پتا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں ابھی ہو کے آیا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی میں خود دیکھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے فلاں بزرگوں نے کہا تھا کہ تم قبر میں جا کے لیٹو تو تمہیں خود پتہ چل جائے۔
انہوں نے کہا پھر؟ کہا میں ایسے لیٹا ہوا تھا تو ایک فرشتہ آیا. آئے تو 3 فرشتے تھے. وہ آپس میں مال ایک دوسرے بانٹ رہے تھے، یہ میرا، یہ اس کا، وہ اس کا. دو چلے گئے اور ایک سیدھا میرے پاس آیا. انہوں نے کہا ادھر کیوں؟ وہ کھڑے جاؤ. مجھے انہوں نے کھڑا کر دیا. اب میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے وزن اٹھوا دیا. اور وزن اٹھوا کے اس نے مجھے کہا اگر صحیح سلامت تو پہنچا دے، یہ انڈوں والی ٹرے تمہاری. میں نے کہا چلو ٹھیک. اب میں جا رہا تھا. میں تو اپنی جنت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے فارغ ہوں گا اور میری بڑی برغی انڈے ہوں گے. اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا نوکر نافرمانی کرے گا، میں اسے بالکل غصے میں کہوں گا اوے تیری ایسی کیسی. اتنے میں وہ انڈوں والی پلیٹ گر گئی، انڈے سارے ٹوٹ گئے. جب انڈے ٹوٹے تو فرشتے نے مجھے گالی دی. پھر وہ لے کے وہاں پہنچا جہاں سامان پہنچانا تھا. جب میں نے سامان اتارا اس نے مجھے 3 4 تھپڑ مارے. جب بھاگ گئے جیسے. اب میں آپ کے پاس دنیا میں آ گیا. بولی صاحب پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا تو آپ اپنی ذہنی کیفیت، نفسیاتی کیفیت، جسم پر وارد ہونے والے تخیلات کو روحانیت بالکل یا الہام یا وہی سمجھنا شروع کر دیں. اس لیے سب سے پہلے استاد کی ضرورت ہے، اور استاد بھی وہ ہونا چاہیے جو آپ کے سارے مراحل و منزل کو جانتا ہو اور حقیقت حال سے بھی اچھی طرح آگاہ ہو. اگر آپ استاد صحیح نہیں چنیں گے تو راستے میں گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کا راستہ کیا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. اسی لیے جب آپ کا استاد ٹھیک نہیں ہوگا اور آپ کے پاس خود بھی علم نہیں ہوگا تو سب سے جلدی اور سب سے خطرناک گمراہی جو آپ کا مقدر بنتی ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی گمراہی. وہاں آپ کو دنیا اور آخرت میں گمراہی ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا. وہ اضل سبیلا، اور وہ بہت گمراہی والے راستے پر ہو. اس لیے اندھا ہونا وہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ فرمایا من لا شیخ لہ فشیخ الشیطان، جس کا کوئی استاد نہ ہو اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آزان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا دور بھاگتا ہے جتنی دور اذان کی آواز نہ آئے اسے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اذان کی آواز آنا بند ہو جائے تو وہ وہاں رک جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیک کرتا ہے بھی اذان بند ہو گئی. اذان بند ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آتا ہے نمازیوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے 12 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا نام حدث یا حدیث انہوں نے فرمایا، یا حدیث کہا یا حدث کہا. وہ بیٹا ہے اور اس بیٹے کا کام صرف یہ ہے کہ نمازی مردوں اور عورتوں کے دلوں میں خیالات پیدا کرنا اور ان کو باتیں یاد کروانا. وہ تیرا فلاں کام ایسے، اور تیرا فلاں کام ایسے ہو گیا، اور تجھے فلاں یوں ہو گیا، اور فلاں نے تجھے یوں کہا تھا، فلاں نے تجھے یوں گالیاں دی، فلاں نے تجھے یوں برا کہا اور تو نے اس کو بھی جواب نہیں دیا تھا، فلاں نے یوں کر دیا تو نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، اور تو کیوں نہیں کچھ کہتا کسی کو. اب وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اتنا لگا رہتا ہے، اتنا لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نماز میں ہوں، کہ میری کون سی رکعت ہے، میں کیا پڑھ رہا تھا یا میں نے کیا پڑھا. انسان بھول ہی جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ
ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے استاد کو سامنے رکھیں، ہم اپنے راستے کو سامنے رکھیں، ہم کسی ایسے استاد کے شاگرد بنے جو ہماری سچی سچی حقیقی رہنمائی کر سکے، اور استاد بھی وہ ہو جو ریلیونٹ استاد ہو، آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے چاول پکانے ہیں اور جو استاد ہو اور وہ بیچارہ دھوبی ہو، کپڑے دھونے والا، اب وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ چاول کیسے پکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کپڑوں کی سلائی کرنی ہے اور جو آپ کا استاد ہو وہ دیواریں بنانے والا، مستریوں والا کام کرنے والا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور جو آپ کا استاد ہے اسے پڑھنے ہی کچھ نہ آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس فیلڈ میں، جس راستے میں، جس طریقے پر آپ نے جانا ہے وہی استاد آپ کے لیے ہو۔ اسی طرح علامہ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ نے یہ آسانی پیدا کی کہ تصوف میں اللہ نے مجھے جنید بغدادی جیسا استاد دیا، اور فقہ میں امام شریح ابو العباس ابن شریح جیسا استاد دیا، اور حدیث میں مجھے ابراہیم النخعی جیسا استاد دیا، اور نحو میں مجھے اور عربیت میں مجھے امام صالح جیسا امام دیا۔ تب جا کر کے رودباری کو ایک موقع ملا۔ اب ہر فن کا ایک ماہر استاد اس کو مل گیا، لہذا ہر فن میں استاد کو دیکھ رہا ہوتا کہ کون سا استاد۔ یہ جنید بغدادی، اور جنید بغدادی اتنے کامل استادوں میں سے ہے کہ ان کے زمانے میں بھی کئی لوگ تھے جو طریقت، روحانیت، معرفت کے نام پر ایسے دعوے کرتے تھے جو دین سے بہت دوری کا باعث ہوتے تھے۔ ایک دن ایک لوگ آئے اور نماز کا وقت ہوا، سب نماز پڑھ رہے تھے، ان کو کہا بھی آپ بھی نماز پڑھو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اپنے حضرت جی کے بارے میں کہ بھئی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ سلون واقعی پہنچے ہوئے، ولا کے سقر، لیکن یہ جہنم میں پہنچے، کیونکہ اللہ تعالی نے اگر استاد نہیں ہے آپ کے پاس، اگر تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس، اگر موقع نہیں ہے آپ کے پاس، تو شریعت ایک ایسا اللہ تعالی نے طریقہ دیا ہے، شریعت ایک ایسا مستر ہے، یہ شریعت ایسا پیمانہ ہے، یہ شریعت ایسی لائن ہے جو آپ کو ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع دے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا کام شریعت کے مطابق ہے، کون سا شریعت کے مطابق نہیں۔ حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی بندہ آئے اور وہ اپنی کیفیات جو بھی بتائے، ہمارے پاس دو گواہ ہیں، ان دو گواہوں سے پوچھتے ہیں، اگر وہ دونوں گواہ اپنی گواہی دے دیں کہ جناب یہ جو بات کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہ کہنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگر دونوں گواہ انکار کر دیں یا دونوں میں سے ایک انکار کر دے، ہم فوراً اسے احتیاط کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں کہ اس پر اعتبار کیا۔ طریقت اصل میں اپنے اندر کو پاک کرنا، اپنے دل کو پاک کرنا، اپنی باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اور اپنے من کو صاف شفاف بنانا، اصل میں طریقت اسی کا نام ہے۔ روحانیت نام ہے آپ کا اللہ تعالی سے براہ راست تعارف ہو جائے، یہ طریقت ہے جی۔ تصوف نام ہے آپ اللہ کو جان لیں، اللہ آپ کو جان لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث جبرائیل میں فرمایا، جب پوچھا گیا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو جواب دیا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے یہی دو اولین درجے ہیں۔
آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ ابتدا طریقت کی ہوتی ہے یہاں سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی دیکھ نہ سکے، لیکن اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ اللہ نے باطن کی آنکھیں دی ہے جو باقاعدہ فرشتوں کو دیکھنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو دیکھنے کے لیے، انوارات و تجلیات کو دیکھنے کے لیے، روحانی صفات کو دیکھنے کے لیے، باطن کی پاکیزگی و قدورت کو دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات کے نزول کو دیکھنے کے لیے۔ وہ باطنی پاکیزگی ہے، وہ جو باطنی پاکیزگی ہے وہ آپ کے پاس ہے، اس کو آپ نے کتنا بہتر بنانا ہے یہ آپ کے پاس ہے۔ باطنی پاکیزگی کے لیے جو علم ہے اس کا نام ہے طریقت یا تصوف، اور اسی لیے جو عالم باطنی پاکیزگی کے لیے ہوگا اس کا عام ہم اردو زبان میں اس کو شیخ یا مرشد یا پیر کہہ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ پریشانی لگ جاتی ہے، وہ جی پیر کا نام، مرشد کا نام حدیث میں تو ہے نہیں، نہ قرآن میں ہے، تو یہ تو بدعت ہے جو نکال لی گئی ہے۔ تو میری بہنوں یاد رکھ لینا، یہ اصطلاحات لوگ بناتے ہیں، استاد کا نام کسی حدیث یا قرآن میں نہیں ہے، لیکن استاد تو ہوتے ہیں۔ انگریزی میں کوئی آدمی کا ٹیچر، اب ٹیچر تو قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، لوگوں نے ضرورت کے لیے ایک نام بنا لیا۔ اسپرچل ٹیچر یا اسپرچل انہیلر، جو آپ کی اسپرچویلٹی میں پاکیزگی کو انہیل کر کے وہ آپ کی اسپرچویلٹی کو ڈیولپ کر دیتا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے نام رکھ لی ہے، ہم نے یاد رکھ لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد لوگوں نے نام رکھے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے کوئی نئی پیدا کی ہے، یہ نام ہے جو بعد میں رکھے گئے اور بعد میں نام ہوتے گئے۔ ادروائز اوپر سے سب کچھ آ رہا ہے، لیکن پہلے وقتوں میں نام نہیں تھا، پھر ہے۔ اب اسی طرح روحانی پاکیزگی کا نظام یہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا نظام، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو جائے گا جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا۔ ایک جگہ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے، آگے بتایا کون کون سے عمل کرنے والے۔ ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہو جائے گا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہو جائے گا جو اس کو گندا کر لے گا۔ ہمارا باطن یہ پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھلائی بھی آ سکتی ہے، گندگی بھی آ سکتی ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے قد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ناکام یہ گندا بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہا قد افلح من زکاہا، تو کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اس کا مطلب پاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاک بھی ہو سکتا ہے، ناپاک بھی ہو سکتا ہے، دونوں راستے ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایسا راستہ، ایسا علم، ایسا طریقہ یا ایسا استاد چنے جو ہمارے نفس کو، ہمارے باطن کو، ہماری روحانیت کو ترقی دے کر اس میں پاکیزگی پیدا کرے، نجاست و گندگی میں پیدا کر سکے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں کسی فن کے ماہر کے بغیر اپنے باطن کو پاکیزہ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، ہو نہیں سکتا۔ آج دنیا جتنی سائنسی ترقیاں کرتی چلی جائے، حالانکہ فزکس ایک عام مادی علم ہے جو مادے سے وابستہ ہے، لیکن فزکس کو سمجھنے کے لیے کئی مرتبہ آپ کو کسی استاد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ جو مادی علم ہے سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اسی طرح روحانی علم جو میٹا فزکس ہے، جو فزکس سے بھی بڑا اور اس سے بھی بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی بڑے استاد کی ضرورت ہے۔
اور اس استاد کا نام کیا ہے؟ آپ اس کا نام شیخ رکھ لیں، آپ اس کا نام پیر رکھ لیں، آپ اس کا نام انجینئر رکھ لیں، آپ اس کا نام معلم رکھ لیں، آپ اس کا نام رہبر رکھ لیں، آپ اس کا کچھ بھی نام رکھ لیں، لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے والے استاد کے بغیر آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، اور گندگی سے بچنے والے اصول بتانے والے استاد کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی چیز، اور یہ روحانیت ایک باطنی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ بعض اوقات ان باطنی کیفیات کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیعت جب شانت ہو جائے تو گویا ہم معرفت کے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جہالت میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ساری زندگی پکوڑے لگاتا ہے ریڑھی پر پکوڑے لگاتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن عادت پڑی ہوئی ہے ریڑھی پر بیٹھنے کی، اب وہ صبح کو آتا ہے تو ریڑھی پر بیٹھ جاتا ہے، ادھر سے 1-2 کلو پکوڑے لے کے رکھ لیتے، پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ وہ پکوڑے بھی نہیں رکھ سکتا، پھر ویلا آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر کوئی ایک آدھ بی بی گزرتی ہے، کہتی ہے بڑے بزرگ ہیں، اور شیطان متوجہ کر دیتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، جی بابا جی کو دعا کر دیں، پھر بابا جی دعا کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بابا جی کی دعاؤں کے بعد پھر دم چلنا شروع ہو جائے، دم کے بعد تعویذ چلنا شروع ہو جائے، بابا جی فوت ہو جائیں تو پھر وہاں مزار بھی بن جاتا ہے، پھر مزار پہ چڑھاوے بھی چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں ان میں کسی چیز کا تعلق بھی روحانیت سے نہیں ہے، تصوف و طریقت سے نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام روحانیت رکھ لیا۔ انسان جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کا فلٹر کبھی کبھی چوک ہو جاتا ہے۔ اب گاڑی کے فلٹر کے چوک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فلٹر کا جو اصل فنکشن ہے کہ وہ ہوا، تازہ ہوا انجن کی طرف بھیجے، اور اس ہوا میں علائشیں اگر کوئی ہیں، گرد و غبار ہے، اس کو روک لے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو فلٹر ہے اس کے اندر علائشیں، گرد و غبار اتنا آ جاتا ہے کہ ہوا اندر سے پار نہیں ہو سکتی، نتیجہ یہ ہے کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، یا وہ جھٹکے لینے لگتی ہے، یا اور خرابیاں کرنے لگتی ہے، پھر ہمیں وہ فلٹر بدلنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے سینسر لگائے ہوئے ہیں، اور وہ سینسر ہے جو خالص عبادت ہوگی، خالص عمل ہوگا، خالص ذکر ہوگا، خالص نیت ہوگی، وہ اس سینسر میں سے گزر کے اللہ کی طرف چلی جائے۔ اگر کوئی اس میں دنیا داری ہے، اگر کوئی اس میں لذت ہے، اگر اس میں خواہش نفسانی ہے، اگر کوئی دنیا کی آلائشیں ہیں اور دنیا کا طلب ہے، وہ وہیں پہ رک جائے گا، وہ عمل آگے نہیں جا سکتا۔ اب جب عمل آگے نہیں جائے گا، اب وہ آپ کا جو روحانیت والا فلٹر ہے وہ گناہوں کے ساتھ چوک ہو جائے گا۔ اب چوک ہونے کے بعد جو ہمارے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم شانت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فلٹر تک تو ہماری نیت تھی، اس کے آگے جہان تو ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں، لہذا ہم نے یہی سمجھا کہ بس یہی تک۔ اب جب وہیں تک رہ گئے ہم اسی میں شانت ہو گئے، خوش باش ہو گئے، طبیعت میں فراخی آ گئی، بہت ٹھیک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ عجیب عجیب کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی کوئی آدمی دیکھیں گے وہ پانی میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی دیکھیں گے وہ آگ میں بیٹھا ہوا ہے، کبھی کوئی دیکھیں گے آگ کو اپنے اوپر ڈال رہا ہے، کبھی دیکھیں گے ابلتے ہوئے پانی کو اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، کسی کو دیکھیں گے ابلتا ہوا دودھ اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، کسی کو دیکھیں گے وہ کوئی دھندا کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں روحانیت کا تعلق اس مادی دنیا کی کسی عمل سے نہیں ہے کہ میں روحانی ترقی پر ہوں گا تو میری تلی پر سرسوں جم جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوگا
کہ میری اگر روحانی ترقی ہے تو میں بولوں گا تو میرے منہ سے آگ نکلنا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر میں بہت روحانی ترقی پر ہوں اور کوئی بندہ میری طرف دیکھے اور میں غصے سے دیکھ کر اس کو بسم کر دوں. ایسا کبھی نہیں اور نہ ایسا ہو سکتا. اور یہ اگر ایسا ہو بھی جائے کوئی اکا دکا واقعات ایسے ہو بھی جائے تو وہ نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے. نہ روحانیت اس طرح کی چیز کا نام. استاد پیر شیخ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ آپ کی روحانیت کو پاک کر دے, آپ کے فلٹر کی گندگی کو علائشوں کو ختم کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے قد افلح من زکاہا. اس کا اگر آج کی زبان میں ترجمہ کرنا چاہوں تو مطلب یہی ہوگا کہ جس نے اپنے باطن کے فلٹر کو پاک صاف کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا, افلاح. لیکن اگر کسی نے گناہوں کی علائشوں گندگیوں سے اپنے باطن کے فلٹر کو گندا کر لیا وقد خواب من دساہا, وہ بندہ تو خائب و خاسر ہو گیا. تو اس لیے استاد کی ضرورت جتنی پہلے زمانوں میں تھی آج اس سے کہیں زیادہ ہے. اور عالم استاد کی ضرورت جتنی پہلے وقتوں میں تھی آج اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ پہلے وقتوں میں دینی تعلیم بھی ہمارے اندر ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں ایسے پیر شیخ مرشد کی ضرورت ہے جو آپ کے عقائد کو پہلے نمبر پر درست کرے. اگر آپ کے عقائد درست نہیں ہے آپ کی روحانیت کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کی کتابوں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں, وحی اور رسالت کے بارے میں, ملائکہ ان کے کاموں کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب معرفت کے بارے میں اگر کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی معرفت کسی کام کی نہیں, بلکہ یوں سمجھے کہ معرفت کے نام پر آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں. آج سمجھتے یہ ہے کہ میرے دل میں جو بات آ گئی کوئی اللہ نے ڈال دی. اور بعض اوقات پیر بھی ایسے ماشاء اللہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے حضرت صاحب کے منہ سے جو نکل گیا یہ تو کوئی اللہ کی تقدیر ہے. ایسا نہیں
सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो आपको लाजिम होगा मुद्दा, मकसद और ज़रूरत के तहत उस्ताद तलाश करें। वो उस्ताद आलिम भी हो, मुत्तबे सुन्नत भी हो, और हकीकत व मारिफत की मनाजिल भी उसने तय की है, जो आपकी सही मानों में रहबरी और रहनुमाई कर सके। तब जाकर के हमारी जिंदगियों में, हमारी रूहानियत में तरक्की आएगी, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक बनेगा, और अल्लाह ताला से हमें कुर्ब मुयस्सर आ जाएगा। अब अल्लाह ताला जो कहा सुना जाए, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।